السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے جو 10 دن ہیں شروع کے، وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرے کے معنی 10 دن کے ہیں عربی زبان میں۔ 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں۔ پہلا جو عشرہ ہے ذی الحجہ کا، وہ بہت فضیلت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی ذی الحجہ کی فضیلت میں رکھ دیتی ہوں آپ کے سامنے۔ ذی الحجہ کی جو سب سے بڑی اور اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ جب سے زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، یا اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں فرمایا، اللہ کے نزدیک 4 مہینے محترم ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، تو پے در پہ آتے ہیں وہ مہینے، تو آپ نے فرمایا وہ 4 مہینے ذی القعدہ جو گزر چکا ہے، ذی الحجہ جو شروع ہو گیا ہے، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے فضیلت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑوں سے بچا جائے، نیکیوں میں اضافہ کیا جائے۔ پہلی فضیلت جو ذی الحجہ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذی الحجہ محترم مہینوں میں سے ایک ہے جن کے اندر قتل و غارت گری، اپنی طرف سے لڑائی کی شروعات کرنا، فتنہ فساد کرنا، خون خرابہ کرنا، فساد کرنا اور معصیت کرنا منع ہے۔ ویسے تو سال بھر بھی منع ہے، ان مہینوں میں کم از کم آپ احتیاط کریں تو باقی مہینے بھی ہمارے جو ہے آسانی سے گزریں گے۔ اس کے بعد جو دوسری فضیلت ہے ذی الحجہ کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، صحیح بخاری سے روایت ہے کہ جتنا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، مطلب ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، اتنا پسند ہے، اتنا کسی دن میں پسند نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ نے کہا، ہاں، جہاد بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں، جہاد بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں جائے اور پھر لوٹ کر واپس نہ آئے، جو کہ شہید ہو جائے، اس کا عمل افضل ہے۔ باقی کوئی اور عمل افضل نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا عظمت والا یا محبوب نہیں ہے جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیا جائے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تمہید کرو۔ کثرت سے تحلیل کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، تکبیر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تمہید، اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ تمہید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ تو کوشش کریں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ الفاظ کہیں، کیونکہ ان مہینوں میں یہ اعمال کرنے چاہیے۔ انہی 10 دنوں کی فضیلت میں جو ایک اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ مجھے امید ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے اللہ پچھلے جو 1 سال گزرا ہے اور اگلا جو 1 سال آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو یہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اس کے جو ہے اس روزہ رکھنے سے جو پچھلا 1 سال گزر گیا ہے اس کے گناہ، اور جو 1 سال آنے والا ہے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، 1 سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ عرفہ کا روزہ یاد رکھیں تب ہوتا ہے جب حاجی عرفات میں داخل ہوتے ہیں
اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عرفہ کا روزہ صرف غیر حاجی رکھتے ہیں، حاجی نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ ان ایام میں کثرت سے تکبیرات بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق سے آتا ہے کہ ان دنوں میں آپ بازار میں نکل جاتے اور آواز بلند تکبیرات کو بیان کرتے تھے، اللہ اکبر یا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، آواز بلند ان کو بیان کرتے تھے۔ اسی طرح ان ایام میں جو تسبیحات جو بڑی مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ جو تکبیرات ہیں ہم کوشش کریں کہ یہ جو 10 شروع کے ذی الحج کے ایام ہیں ہم ان میں یہ تکبیرات زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے پڑھیں۔ قربانی کی جو شخص نیت کرے عشرہ ذی الحجہ میں، اس کو ایک اضافی اعمال کرنا ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کی نیت کرے، قربانی کا ارادہ کرے، تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشے، جب قربانی ہو جائے تو پھر کاٹ سکتے ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا جلد کو کاٹنا، پشنیل لگانا یعنی حجامہ کروانا، سرجری آپریشن بھی نہ کروائے، اس لیے کہ حرمت والے مہینے میں کسی چیز کا کسی چیز کو کاٹا نہ جائے، نہ اپنے جسم کو کاٹا جائے۔ بہرحال ناخن اور بال نہ تراشے۔ اسی طرح ایک روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں 9 روزے پورے رکھتے تھے، یعنی پہلے ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحج تک آپ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ یہ ہمارے جو صحابہ کرام ہیں وہ اس کو فرض نہ سمجھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزے رکھنے سے منع کر دیا۔ لیکن شریعت مکمل ہو گئی، اس لیے یہ روزے سنت ہیں، کوئی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ ہے ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔